اللہ اسلام میں اور بھی غازی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کے باوجود کہ معزول ہو گئے، ایک عام مجاہد کی حیثیت سے ہر غزوے میں آپ تشریف لے جاتے تھے اور سپہ سالار اسلام کی آپ اطاعت قبول کیا کرتے تھے۔ طبیعت میں شدت تھی، اور ایسے آدمی کی جنہیں اللہ رب العالمین ایسی قوت بازو عطا فرما دے تو اللہ کا یہ نظام ہے، ان کے مزاجوں میں نرمی نہیں ہوتی، سختی ہوتی ہے، لیکن وہ سختی ذات کے لیے نہیں تھی، اسلام کے لیے تھی، دین کے لیے تھی، نظام کے لیے تھی۔ اور جہاں ان سے غلطی ہوتی تسلیم بھی کرتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر سے آپ کی لڑائی ہوئی، مماری ہوئی، تو عمار بن یاسر کو بہت بری طرح سے ڈانٹا، حضور کی خدمت میں انہوں نے شکایت کی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے حضور سے شکایت کی۔ اچانک حضرت خالد بن ولید بھی وہاں چلے آئے، اور جو دیکھا کہ میرے خلاف شکایت کی تو بہت برا بھلا کہا حضور کے سامنے۔ تو عمار بن یاسر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب تو آپ کو یقین آ گیا کہ جو شخص حضور کے سامنے میری اتنی بے عزتی کرے تو حضور جب آپ تشریف فرما نہیں تھے تو پھر اس نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک نیچے کیا، پھر سر اٹھایا، فرمایا جو اللہ کو راضی کرنا چاہے وہ عمار بن یاسر کو راضی کرے، اور جس سے عمار ناراض ہو جائے اس سے خدا ناراض ہو جاتا۔ بس یہ سنا اور پگھل گئے، اور ان کے قدموں کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں آپ کو راضی کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ جس شخص کی رضا میں خدا کی رضا مضمر ہے، میں نے اس کا دل دکھایا ہے، عمار بن یاسر میں تم سے معافی مانگتا۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی زیادہ تر جنگ میں گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت علم کم اٹھائی، لیکن اس کے باوجود اسلام کی بہت سی باتوں کے عالم تھے، اور ضروریات دین سے تو ماشاءاللہ ہر صحابی واقف تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جان و دل و جان سے کیا کرتے تھے۔ آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک جملہ ذرا بھی گرا ہوا ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا تھا، اور یہی مسلمان کی شان ہے۔ چنانچہ کہیں سے غنیمتیں آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے سرداروں میں تقسیم فرما دی۔ بعض انصار اور قریش نے کہا کہ حضور نے انہی پر کرم فرمایا اور ہمیں اس کا مستحق نہ سمجھا، یہاں تک کہ وہ خبیث نجدی ذوالخویسرہ وہ آیا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو، اللہ سے ڈرو۔ نعوذ باللہ، آپ نے فرمایا میں جو اللہ سے نہ ڈروں تو پھر زمین پر اور کون ہے اللہ سے ڈرنے والا؟ خالد بن ولید کانپ اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں، تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے کہ اس کی پشت سے ایک فرقے نے نکلنا تھا، قیامت تک کیا نہیں، خارجی لوگ، اور آج بھی خارجیوں کی شاخیں روئے زمین پر پھیلتی نظر آ رہی ہیں۔ خالد بن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، انہوں نے وہ ٹوپی جو ان کی سپہ سالاری کا تاج تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سی رکھے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس میدان میں یہ ٹوپی جائے گی فتح کی ضمانت بنے گی۔ چنانچہ جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید نے، معلوم ہے جنگ یرموک رومیوں نے جنگ کی تھی، اور کتنی فوج تھی؟ 2 لاکھ فوج تھی۔ خالد بن ولید نے فرمایا 4 لاکھ بھی ہو جائے تو الحمدللہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ جنگ بھی جیتی، اور اس جنگ یرموک میں آپ کی وہ ٹوپی زمین پر گر گئی تھی۔ جب واپس آئے تو ٹوپی سر سے غائب ہے، فرمایا اب کیا کیا جائے؟ چنانچہ آپ نے پھر دستے کو مسلح کیا اور ایک زور کا حملہ فرمایا، اور اس حملے کا مقصد صرف وہ ٹوپی کو اٹھانا تھا۔ تو لوگوں کو اعتراض ہوا کہ ٹوپی کی خاطر آپ نے اتنے انسانوں کو داؤ پر لگانا چاہا، فرمایا ٹوپی کی خاطر نہیں، اپنے رسول کے بالوں کی خاطر۔ اس ٹوپی کی کوئی عزت نہیں، لیکن اس میں جو اللہ کے رسول کے بال تھے اس نے اس ٹوپی کو معزز بنا دیا تھا۔ اس ٹوپی کو حاصل کرنے کے لیے اور سرکار کے بالوں کو بے ادبی سے بچانے کے لیے میں نے یہ حملہ کیا۔ اسلام کا فرزند جلیل ہجری 22 میں فوت ہوا،
اور تبھی موت سے فوت ہوئے، اور آج مزار پر انوار شہر حمص میں ہے، میں نے اس کی زیارت کی ہے۔ بہت بڑی مسجد ہے، اور اس مسجد کے جتنے کیا کہتے ہیں فانوس، جتنے فانوس ہیں، مسجد اٹی پڑی ہے فانوسوں سے، اور وہ جو فانوس تھے وہ چھوٹی چھوٹی تلواروں سے اٹے پڑے ہیں، تاکہ آنے والے کو معلوم ہو جائے کہ یہ مزار یہاں پر سیف اللہ کا مزار ہے، خالد بن ولید کا مزار۔ مزار پر انوار میں بڑی ہیبت، دیکھنے والا دیکھتا ہے تو ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور قبر مبارک پر اب بھی 2 تلواریں یوں رکھی ہوئی ہیں۔ تو اسلام میں ایسے ایسے جلیل القدر فاتحین اور ایسے سپہ سالار اور ایسے فخر قوم بھی اس امت میں ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی تربت اطہر پر کروڑوں اربوں کھربوں بے حد و بے حساب رحمتیں نازل فرمائے۔